السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا لعین قادیانی نیک سیرت اہلیہ اور الگ وضع کا بیٹا۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی لعین کی پہلی شادی اس کے سگے ماموں مرزا جمعیت بیگ کی بیٹی حرمت بیبی سے 1852 میں ہوئی، جس سے دو بیٹے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد پیدا ہوئے۔ حرمت بی بی ایک سادہ گھریلو خاتون تھی جو فیشن کی دل دادا نہ تھی۔ مرزا غلام احمد لعین قادیانی کے دعوی نبوت اور انگریز کی حمایت میں کتب تحریر کرنے پر اس کے مالی حالات یکسر بدل گئے اور وہ لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ اس بدمستی میں اس نے 17 نومبر 1884 کو دہلی کے ایک روشن خیال اور ترقی پسند گھرانے کی نصرت جہاں نامی ایک چنچل خاتون سے شادی کی، جس سے 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام یہ ہیں: مرزا محمود احمد، شوکت، مرزا بشیر اول، مرزا شریف احمد، مبارک احمد، بشیر احمد M.A., مبارکہ بیگم، امت الحفیظ بیگم، عصمت، امت النصیر۔ ان میں سے فضل احمد، بشیر اول، شوکت احمد، عصمت اور امت النصیر کا مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جبکہ باقی اولاد مرزا قادیانی کی موت کے بعد بھی زندہ رہی۔ دوسری شادی کے کئی سال بعد مرزا قادیانی لعین کو الہام ہوا کہ اسے عنقریب ایک اور نکاح کرنا پڑے گا۔ بارگاہ خداوندی میں اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک پارسا تباہ اور نیک سیرت اہلیہ مرزا قادیانی کو ملے گی، یہ مرزا لعین کہتا ہے، اور وہ صاحب اولاد ہوگی، اور وہ قوی الطاقتین ہوگی، کامل الظاہر والباطن ہوگی، صاحب صورت اور سیرت۔ لڑکا جس کی بشارت دی گئی ہے وہ خوبصورت اور پارسا تباہ اس عورت سے ہی پیدا ہوگا۔ مرزا صاحب کا الہام ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر زہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین، کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا تباہ اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہاں کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہاں کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اور جبکہ ایک پارسا تباہ اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ دوستو، مرزا قادیانی کے مذکورہ بالا الہام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جس کی بشارت دی گئی وہ حرمت بی بی یا نصرت جہاں کے بطن سے نہیں، بلکہ کسی نیک سیرت اور پارسا تباہ اہلیہ سے پیدا ہوگا، اور اس کے لیے مرزا قادیانی کو تیسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ مرزا قادیانی لعین نے اپنی پوری زندگی میں تیسرا نکاح نہیں کیا، لہذا اس کا کوئی بیٹا ایسی بشارت کا مصداق نہیں، اور نہ ہی کوئی مصلح موعود ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ مرزا قادیانی کے مذکورہ الہام سے 2 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی کو الہام میں یہ نہیں کہا گیا کہ
ایک اور نیک سیرت اور پارسا طبع اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، بلکہ کہا گیا کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی دونوں بیویاں نیک اور پارسا نہیں تھی، بلکہ اب جس تیسری بیوی سے نکاح ہوگا صرف وہی نیک سیرت اور پارسا طبع اہلیہ ہوگی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ مرزا قادیانی کی دونوں بیویوں حرمت بی بی اور نصرت جہاں نے مرزا قادیانی سے بیعت نہیں کی تھی۔ نمبر 2، الہام میں کہا گیا کہ مرزا قادیانی لعین کو کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے، جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے۔ مجھے کئی قادیانیوں سے مناظرہ کا موقع ملا ہے۔ ایک مناظرہ میں میں نے ایک قادیانی مبلغ سے الگ وضع والے پھل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اس سے مراد مرزا بشیر الدین محمود ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ وہ تو نصرت جہاں کے وطن سے ہیں، جبکہ یہاں ایک نیک سیرت اور پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو اس نے بڑی برہمی اور درست لہجے میں کہا کہ اس سے مراد مرزا بشیر الدین ہی ہیں، جو اپنے تمام بہن بھائیوں میں سے بالکل الگ وضع رکھتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک سردار کا لطیفہ یاد آیا جو میں نے اسے اسی محفل میں سنایا۔ اس پر وہ کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا اور گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا۔ لیجیے آپ بھی وہ لطیفہ سماعت فرمائیے اور قادیانی سکھ مماثلت سے محفوظ ہوئیے۔ وہ لطیفہ یہ کہ پرنام سنگھ 75 سال کا ہو گیا۔ اس کی شادی کی 50ویں سالگرہ تھی۔ اس کے 10 بچوں اور کئی پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں نے شاندار طریقے سے یہ سالگرہ منائی۔ فنکشن ہو گیا تو پرنام سنگھ اپنی اہلیہ بلونت کور کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے کہا، بلونت، ہماری شادی کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ بلونت کور بھی ماضی میں کھو گئی اور کہا، جی ہاں سردار جی۔ پرنام سنگھ بولا، ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ بلونت آہستہ سے بولی، جی۔ گرو کی مہربانی سے سارے اپنے گھر بار والے ہو گئے ہیں۔ پرنام سنگھ بولا، بلونت کنور، مگر مجھے ایک سوال بہت پریشان کرتا ہے۔ میں رات کو سکون سے نہیں سو سکتا۔ اگر میں یہ سوال پوچھوں تو اس کا جواب سچ سچ بتانا۔ بلونت کنور نے پرنام سنگھ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہارے سینے پر بوجھ ڈال رکھا ہے؟ آپ پوچھئے، میں سچ سچ بتاؤں گی۔ پرنام سنگھ کہنے لگا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے تمام بچوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، صرف بشیرو کی شکل علیحدہ ہے۔ ہم دونوں مرنے والے ہیں۔ سچ سچ بتا کر میری پریشانی دور کر کہ سب سے الگ وضع والے بشیرو کا باپ کون ہے؟ بلونت نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، بوجھ تو میرے سینے پر بھی بہت ہے۔ میں تمہیں گرو کی قسم اٹھا کر سچ سچ کہتی ہوں کہ الگ وضع والا صرف بشیرو ہی تمہارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ مرزا قادیانی کے اولاد میں سے کون اس کا تھا۔ چلیں دوستو آگے چلتے ہیں۔ بیوی کے ایام نے مرزا لعین کی عزت رکھ لی۔ مکرم مولوی عبد الرحمن صاحب جٹ حافظ صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے گویا نومبر 1884 میں، یعنی مرزا قادیانی نے ایک روز مجھے بکواس کیا کہ میاں حامد علی سفر پر جانا ہے، چنانچہ یکا کرائے پر لیا۔ جب خاک روپوں کے محلے کے قریب پہنچے تو مرزا اسماعیل بیگ صاحب سے فرمایا کہ میں دہلی شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہیں رخصتانہ اور ولیمہ ہوگا، یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا، میں جا کر خط لکھوں گا، اس وقت سلطان احمد کی والدہ کو بتا دینا تاکہ میری واپسی تک وہ رو دھو بیٹھے۔ میں حضور کی یہ بات سن کر سخت حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ حضور اس وقت ازدواجی زندگی کے قابل نہ تھے۔
اور عرصہ سے میں مختلف حکیموں اور طبیبوں سے نسخے معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا اور حضور کو کھلاتا تھا، لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ مرزا اسماعیل بیگ صاحب کی موجودگی میں تو میں نے اپنے تئیں بمشکل ضبط کیا، لیکن نہر کے پل پر پہنچے تو عرض کیا، آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی ہے، پھر آپ نے شادی کا کیوں ارادہ فرمایا ہے؟ مرزا قادیانی لائن نے بکواس کیا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل تو میں چلتا ہوں۔ اس جواب پر یعنی کہ ان کے اس جواب پر مرزا قادیانی لعین آگے سے کیا بکواسات کرتا ہے وہ بھی ذرا سنیں۔ تو دوستو، وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ مرزا لعین کے اس جواب پر میں کیا کہتا، سو میں خاموش ہو گیا۔ دہلی میں حضرت میر ناصر نواب صاحب کے ہاں پہنچے تو بیٹھک میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ چند روز قبل ہی بیوی صاحبہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحب ایام سے پاک ہوئی تھی۔ گھر پر ہی رخصتانہ عمل میں آیا۔ رخصتانہ کی رات میں نہایت بے قرار تھا کہ کیا ہوگا، چنانچہ شدت اضطراب کی وجہ سے میری نیند کافور ہو گئی اور میں رات بھر حضور کے لیے نہایت تضرع سے دعا میں مصروف رہا۔ یہ وہ جو مرید اس لائن مرزا قادیانی کے ساتھ تھا وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ رات بھر حضور کے لیے نہایت تضرع سے میں مصروف رہا دعا کے اندر۔ صبح کی اذان ہوئی تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور ہم نے نماز فجر ادا کی، جس کے بعد فرمایا آؤ لال قلعہ کی طرف سیر کر کے آئیں۔ چنانچہ راستے میں خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پردہ پوش اور باوفا ہے کہ رات بیوی صاحبہ کو پھر ایام شروع ہو گئے اور ہمیں چھٹی مل گئی۔ چنانچہ اسی حالت میں حضور حضرت ام المؤمنین کو لے کر قادیان تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت میر صاحب نے حضور کو لکھا کہ آپ لڑکی کو چھوڑ جائیں۔ حضور نے 100 روپیہ بھجوا کر لکھا کہ مجھے تصنیف کے کام کی وجہ سے فرصت نہیں، آپ آ کر لے جائیں۔ چنانچہ میر صاحب آ کر لے گئے۔ پھر 2-3 ماہ بعد حضور کو لکھا کہ آپ آ کر بچی کو لے جائیں۔ حضور نے 100 روپیہ بھیج دیا اور لکھا کہ آپ آ کر چھوڑ جائیں۔ چنانچہ میر صاحب آ کر چھوڑ گئے۔ حضرت ام المؤمنین کے اخلاق عالیہ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کے ہاں اور سہیلیوں سے اس بارے میں کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں حضور کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا۔ بیوی صاحبہ کی واپسی پر 8-10 ماہ گزر گئے، لیکن علاج بے اثر رہا۔ ایک روز سیر میں حضور نے ہمیں فرمایا کہ تم لوگ دعوی محبت کرتے ہو، میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حیران ہوئے کہ نامعلوم کیا امتحان ہوگا، تو فرمایا میرے دل میں ایک بات ہے، اس کے متعلق دعا کرو اور جو پتہ لگے بتاؤ۔ چنانچہ حضور روزانہ ہم سے دریافت کرتے تھے کہ کیا خواب آئی ہے۔ دیگر احباب اپنی خوابیں سناتے تو حضور فرماتے کہ یہ اس امر کے متعلق نہیں، مجھے کوئی خواب نہ آئی تھی۔ ایک روز موضوع تھا غلام نبی، اپنے اہل عیال کے پاس جانے میں نے یعنی یہ ایک جگہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک روز موضوع تھا غلام نبی، یہ علاقے کا نام ہے، وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے پاس جانے کی میں نے غلام احمد قادیانی لائن سے اجازت لی اور ابھی قادیان سے نکلا ہی تھا کہ غیر اختیاری طور پر میری زبان پر درود شریف جاری ہو گیا اور میں گاؤں تک درود شریف ہی پڑھتا گیا اور گھر پہنچا اور بچوں سے ملا، کھانا کھایا، لیکن یہ میری خاص کیفیت اسی طرح قائم تھی۔ تھکا ماندہ تھا، سو گیا۔ رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے اور فرمایا حامد علی، تمہاری کاپی میں جو فلاں نسخہ ہے وہ مرزا صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر میں بیدار ہو گیا اور صحن میں نکل کر دیکھا تو رات چاندنی ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے
اور میں قادیان کو روانہ ہو گیا۔ جب میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب والے مکان کی بیٹھک والی جگہ پر پہنچا تو حضور بیت الفکر میں ٹہل رہے تھے اور اس وقت فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کوچہ سے السلام علیکم عرض کیا تو حضور نے جواب دے کر پوچھا کون ہے؟ عرض کیا حامد علی۔ فرمایا خیر ہے؟ عرض کیا کہ خیر ہے، اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے خواب بیان کی۔ فرمایا یہی بات تھی جس کے لیے میں نے آپ دوستوں کو دعا کے لیے کہا تھا، چنانچہ میں نے اپنی کاپی میں تحریر کردہ وہ 2.25 پیسے کا معمولی نسخہ بنا کر حضور کو استعمال کروایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا مفید ثابت ہوا کہ کچھ عرصہ تک حضور ہر نماز غسل کر کے پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک اور نسخہ بھی بتا دیا جو بے حد مفید ثابت ہوا۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی روایت ہے، حافظ حامد علی صاحب مرحوم خادم مسیح موعود بیان کرتے تھے کہ جب حضرت صاحب نے دوسری شادی کی تو ایک عمر تک تجرد میں رہنے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے قوا میں ضعف محسوس کیا۔ اس پر وہ الہامی نسخہ جو ضد جام عشق کے نام سے مشہور ہے بنوا کر استعمال کیا۔ چنانچہ وہ نسخہ نہایت کی بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خلیفہ اول بھی فرماتے تھے کہ میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو کھلایا تو خدا کے فضل سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس پر اس نے ہیرے کے کڑے ہمیں نظر کیے۔ یہ ساری تفصیل فضل الہی کے نشان کی خاطر دی گئی ہے۔ حضور تحریر فرماتے ہیں اس وقت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا، یعنی اس وقت، اور علاوہ ذیابطیس اور دوران سر اور تشنج قلب کے دق کی بیماری کا اثر ابھی بکلی دور نہیں ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ذوق میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردمی کالعدم، یعنی کہ میری مردانہ حالت کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹوالوی نے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے، مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری طاقت، صحت اور طاقت بخشی اور 4 لڑکے عطا کیے۔ قربان جائیں دوستو، قادیانی لٹریچر پر کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، صدائے عام ہے۔ ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں، مگر سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی مرزا قادیانی۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب نبی، اسے نبی کہنا بھی اللہ معاف کرے گناہ ہے، یہ کیسا عجیب کذاب انسان تھا، اور اس کے ماننے والے بھی کیسے عجیب قسم کے تھے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے تمام مسلمانوں کے حفاظت فرمائے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔